یو ایس اے سے عظیم پوچھتے ہیں، میرا ایک دوست بہت جاہل، مغرور اور منافق ہے، ایسے دوست کے ساتھ میں کس قسم کا برتاؤ کروں جبکہ وہ مجھ سے ملنے سے بھی باز نہیں آتا؟ وہ دوست بہت اچھا جو آپ سے ملنے سے باز نہیں آتا، آپ اس کو دھتکاریں نا، محبت کریں اور اس کو اپنے پاس کریں، شاید آپ کے بعد و نصیب سے میل جوڑ سے اس کو بھی کبھی توبہ نصیب ہو جائے۔ آپ اس کو لا علاج کر کے دور پھینک دیں گے تو گمراہ مرے گا، تو شاید آپ کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے کہ آپ کی بدسلوکی سے یہ دوست کو گیا، اگر آپ اچھا سلوک کرتے اپنے پاس بیٹھنے سے شاید یہ توبہ ہی کر جاتا۔ آپ نہ منافق کہیں نہ کوئی، یہ بھی بات غلط ہے، کیوں آپ کسی مومن کو کلمہ گو کو منافق کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو کہہ دیا سورہ توبہ پڑھیں کہ ایسے منافق ہیں، تو بھی نہیں ان کو جانتا، نبی نہیں جانتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ہم کون؟ منافق نہ کہیں گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، غلطی ہے، وہ بھی آپ قاضی بن کر نا کرسی عدالت بیٹھ کر فیصلے نہ کرتے رہا کہ یہ فلاں فلاں، اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اس کے لیے اچھی دعا کریں۔ اور دعا کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی، آپ صاحب میرے بھائی نے سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کیسی بات کہی کہ جو آدمی اپنے لیے دعا نہیں کرتا، جب دعا کرتا سب کلمہ گوں کے لیے یا اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کر رہا، تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی اور جو تو نے اس کے لیے مانگا 10 گنا تیرے بھی۔ یہی اس لیے آتا نا روایتوں میں کہ اہل بیت میں سے ایک امام کے ساتھ حج کیا، ایک نے کہتا میں نے نہیں امام کو دیکھا، پورے حج میں انہوں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، مسلمانوں کے لیے کری۔ میں نے جب عرفات میں سورج غروب ہونے کے وقت کہا آپ لوگوں کے لیے مانگتے رہے، یہی حدیث انہوں نے سنا کر کہا کہ یار میری دعا شاید قبول ہو جانا، جب فرشتے خدا نے ساتھ کھڑے کر دیے، وہ تو اللہ کے حکم سے آئے، وہ جب کہیں گے کہ تجھے بھی ملے اور جن کے لیے تو مانگ رہا انہیں ملے، پھر تو ضروری قبول ہوگی۔ اس لیے کلمہ گوں کے لیے آپ دعا کریں، بڑا رشتہ ہے، حضور کی امت ہے، حضور کے ماننے والے۔ اللہ